السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 321 صحیح بخاری۔ جس زمانے میں ہم پاک رہتے ہیں حیض سے، کیا ہمارے لیے اسی زمانے کی نماز کافی ہے؟ اس پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم حروریہ ہو، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حائضہ ہوتی تھی اور آپ ہمیں نماز کا حکم نہیں دیتے تھے۔ یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ ہم نماز نہیں پڑھتی تھی۔ حدیث نمبر 322 صحیح بخاری۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا، اس لیے میں چپکے سے نکل آئی اور اپنے حیض کے کپڑے پہن لیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر مجھے آپ نے بلا لیا اور اپنے ساتھ چادر میں داخل کر لیا۔ زینب نے کہا کہ مجھ سے سلمہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوتے اور اسی حالت میں ان کا بوسہ لیتے، اور میں نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی برتن میں جنابت کا غسل کیا۔ حدیث نمبر 323 صحیح بخاری۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا۔ میں چپکے سے چلی گئی اور حیض کے کپڑے بدل لیے۔ آپ نے پوچھا، کیا تجھ کو حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر مجھے آپ نے بلا لیا اور میں آپ کے ساتھ چادر میں لیٹ گئی۔ حدیث نمبر 324 صحیح بخاری۔ ہم اپنی کنواری جوان بچیوں کو عیدگاہ جانے سے روکتی تھی۔ پھر ایک عورت آئی اور بنی خلف کے محل میں اتری اور انہوں نے اپنی بہن عطیہ کے حوالے سے بیان کیا، جن کے شوہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 لڑائیوں میں شریک ہوئے تھے، اور خود ان کی اپنی بہن اپنے شوہر کے ساتھ 6 جنگوں میں گئی تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی اور مریضوں کی خبر گیری بھی کرتی تھی۔ میری بہن نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو تو کیا اس کے لیے اس میں کوئی حرج ہے کہ وہ نماز عید کے لیے باہر نہ نکلے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی ساتھی عورت کو چاہیے کہ اپنی چادر کا کچھ حصہ اسے بھی اڑا دے، پھر وہ خیر کے مواقع پر مسلمانوں کی عید میں مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہو، یعنی عیدگاہ جائیں۔ پھر جب عطیہ آئی تو میں نے ان سے بھی یہی سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا، میرا باپ آپ پر فدا ہو، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اور عطیہ جب بھی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی تو یہ ضرور فرماتی کہ میرا باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو۔ انہوں نے کہا، میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ جوان لڑکیاں، پردے والیاں اور حائضہ عورتیں بھی باہر نکلیں اور مواقع خیر میں اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں، اور حائضہ عورت جائے نماز سے دور رہے۔ حفصہ کہتی ہیں، میں نے پوچھا کہ کیا حائضہ بھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ عرفات میں اور فلاں فلاں جگہ نہیں جاتی، یعنی جب وہ ان جملہ مقدس مقامات میں جاتی ہیں تو پھر عیدگاہ میں کیوں نہ جائیں۔ حدیث نمبر 325 صحیح بخاری۔ فاطمہ بنت ابی جبنیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے استحاضہ کا خون آتا ہے اور میں پاک نہیں ہو پاتی، تو کیا میں نماز چھوڑ دیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ تو ایک رگ کا خون ہے، ہاں اتنے دنوں میں نماز ضرور چھوڑ دیا کرو کہ جن میں اس بیماری سے پہلے تمہیں حیض آیا کرتا تھا، پھر غسل کر کے نماز پڑھا کر۔ حدیث نمبر 326 صحیح بخاری۔ ہم زرد اور مٹیالے رنگ کو کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی۔ حدیث نمبر 327 صحیح بخاری۔ جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں کہ حبیبہ 7 سال تک مستحاضہ رہی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غسل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ رگ کی وجہ سے بیماری ہے، بس حبیبہ ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھی۔ حدیث نمبر 328 صحیح بخاری۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور صفیہ بنت یحیی کو حج میں حیض آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید کہ وہ ہمیں روکیں گی، کیا انہوں نے تمہارے ساتھ طواف زیارت نہیں کیا؟ عورتوں نے جواب دیا کہ کر لیا ہے۔ آپ نے اس پر فرمایا کہ پھر نکلو۔ حدیث نمبر 329 صحیح بخاری۔ حائضہ کے لیے جبکہ اس نے طواف افاضہ کر لیا ہو، رخصت ہے کہ وہ گھر جائے اور طواف وداع کے لیے نہ رکی رہے۔ حدیث نمبر 330 صحیح بخاری۔ اسے بغیر طواف وداع کے جانا نہیں چاہیے۔ پھر میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا کہ چلی جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی رخصت دی ہے۔ حدیث نمبر 331 صحیح بخاری۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حیض کا زمانہ آئے تو نماز چھوڑ دے، اور جب یہ نماز زمانہ گزر جائے تو خون کو دھو اور نماز پڑھ۔ حدیث نمبر 332 صحیح بخاری۔ ایک عورت کعب زچگی میں مر گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس وقت آپ ان کے جسم کے وسط میں کھڑے ہوئے۔ حدیث نمبر 333 صحیح بخاری۔ میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، سنا کہ میں حائضہ ہوتی تو نماز نہیں پڑھتی تھی، اور یہ کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ کے قریب لیٹی ہوتی تھی۔ آپ نماز اپنی چٹائی پر پڑھتے، جب آپ سجدہ کرتے تو آپ کے کپڑے کا کچھ حصہ مجھ سے لگ جاتا تھا۔ جزاک اللہ۔ صحیح بخاری کی پوری کتاب انشاءاللہ آپ کو میرے چینل پر ملے گی۔ میری نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ پاک آپ کی مشکلیں آسان فرمائے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔